بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کے بعد بیٹے کے لیے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ بعض اہل علم کا قول یہ ہے کہ ذبح کا واقعہ درپیش آنے کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی، چونکہ پہلی آیت کریمہ میں یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ اب امتحان لے کر اسے واضح کر دیا کہ کتنا عظیم صابر اور بردبار بیٹا آپ کو رب تعالیٰ نے عطا کیا، جس نے اتنے بڑے امتحان کو صبر اور خندہ پیشانی سے پاس کیا۔ ذی الحج کے 7 دن گزر جانے پر رات کو خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے صبح اس پر تفکر کیا اور کچھ تردد میں رہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے یا خواب فقط خیال تو نہیں۔ 8 تاریخ کا دن گزر جانے پر رات پھر خواب دیکھا، صبح یقین کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ہے۔ اس کے بعد آنے والی رات کو پھر خواب دیکھنے پر صبح اس پر عمل کرنے کا، ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے خوابوں کو حق بنایا، یعنی ان کے خوابات سچے ہوتے ہیں، ان کو اپنے خوابوں پر عمل کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے سے مشورہ کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ آپ پر یہ ظاہر ہو جائے کہ آپ کا بیٹا اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری میں کتنا صابر ہے۔ اس طرح آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بیٹا حلیم بردباری کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو چکا ہے، اور اس طرح بیٹے کو بھی سخت مشکلات میں عظیم صبر کرنے پر اعلیٰ درجہ حاصل ہو جائے، آخرت میں ثواب حاصل ہو اور دنیا میں بھی آپ کی تعریف ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے صبر کرنے کے پختہ ارادہ کو انشاءاللہ سے ملا کر برکت حاصل کی اور اس مسئلہ کی طرف اشارہ کیا کہ جو کام مستقبل میں کرنا ہو اس کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کیا جائے، کیونکہ نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اسی طرح گناہوں سے بچانا بھی اسی کے فضل سے نصیب ہوتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے پر کامیاب ہونے کا ارادہ کیا تو ایک دوست کی شکل میں آپ کو روکنے کے لیے آیا، لیکن آپ پر کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ان پر بھی اس کا داؤ نہ چل سکا، تو اس نے بہت بڑا موٹا تازہ بن کر وادی کو بھر دیا تاکہ آپ اس سے آگے نہ جا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جس نے آپ کو کہا اسے ماریں، آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو وہ راستے سے ہٹ گیا۔ دوبارہ پھر آگے آنے کی یہ کوشش کی، آپ نے پھر کنکریاں مار کر راستہ سے ہٹا دیا۔ تیسری بار پھر اسی طرح آگے آ کر راستہ بند کر دیا تو آپ نے پھر اسی طرح 7 کنکریاں مار کر راستہ سے ہٹا دیا۔ آج حاجیوں پر اس سنت ابراہیمی پر عمل کرنا واجب کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، اپنے محبوبوں کی ادائیں رب تعالیٰ کو کیسی پسند آئیں کہ ان کو عظیم عبادت کا حصہ بنا دیا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، ذبح سے پہلے مجھے باندھ دینا تاکہ میں تڑپوں نہیں، اپنے کپڑوں کو مجھ سے بچا کر رکھنا کہ آپ کے کپڑے میرے خون سے آلودہ نہ ہو جائیں اور میری والدہ انہیں دیکھ کر پریشان نہ ہو۔ میرے حلق پر چھری جلدی جلدی چلانا تاکہ مجھ پر موت آسانی سے واقع ہو جائے۔ جب میری والدہ کے پاس جانا تو میرا سلام ان کو دینا۔ ان باتوں کے بعد باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا، باپ نے بیٹے کا بوسہ لیا، محبت کے آنسو چھلک پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا۔ ماتھے کے بل لٹانے میں بھی اسماعیل علیہ السلام کا مشورہ ہی تھا کہ کہیں آپ محبت قدری کی وجہ سے چھری چلانے میں معمولی سی کوتاہی نہ کر دیں۔ چھری چلانے سے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا کہ آپ نے چھری چلا دی تھی تو جبرائیل امین نے آ کر اس کا رخ بدل دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موٹا تازہ سینگوں والا سفید سیاہی مائل دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دے دیا گیا اور آپ کو ذبح سے بچا کر
بھی ذبح ہو جانے کا اجر و ثواب عطا کیا، اور تا قیامت آپ کو ذبیح اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہونے والا کے لقب سے متصف کر دیا۔